اے برڈس آئی ویو۔ السلام علیکم ویورز، چند دن پہلے میں پرندوں کے بارے میں بنائی گئی ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی۔ اس میں مختلف پرندوں کی اقسام دکھائی گئی تھیں اور ان کے حوالے سے معلومات دی گئی تھیں۔ پرندے قدرت کی صناعی کا ایک نہایت ہی خوبصورت شاہکار ہیں۔ ان کے پروں کی ساخت اور رنگوں کا انتخاب، ان کا رہن سہن، آپس میں معاشرت، ان کی زبانیں، گھونسلوں کی بناوٹ اور پھر ان گھونسلوں میں انڈے دینا، اور جب بچے نکل آئیں تو ان کی پرورش اور نگہداشت، جس طرح یہ پرندے کرتے ہیں، انسانی عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ کون ہے جو آسمان اور زمین کی وسعتوں میں ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ پرندے اپنے پروں کو سکیڑتے اور پھیلاتے ہیں، بے شک ان کو رحمان نے تھام کر رکھا ہے۔ رحمان کی رحمانیت کے عجیب و غریب رنگ ہیں۔ اس کے رحم پر جتنا غور کریں، انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، جہاں ہر طرف محبت، جلال اور اکرام کی لہریں موجزن ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ نعمتوں کو شمار کرنا اور پھر ان کا شکر ادا کرنا ایک سٹیٹ آف مائنڈ اور ایک لائف سٹائل ہے، اور یہ لائف سٹائل وہی اپنا سکتا ہے جس پر اللہ اپنی رحمت فرما دے، ورنہ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، دانت کھا کھا کر ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان کو شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس ڈاکیومنٹری میں ایک چیز جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ پرندوں کی آنکھ میں بیک وقت دو قسم کا سسٹم کام کرتا ہے جس کی مدد سے وہ دیکھتے ہیں۔ بلندی سے جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو انہیں پورا ایریل ویو نظر آتا ہے۔ اپنے شکار کو ڈھونڈنے سے پہلے وہ اپنی شکار گاہ کو بلندی سے دیکھ کر پہلے اندازہ کر لیتے ہیں کہ کون سی جگہ پر ان کا اترنا مناسب رہے گا، جہاں ان کے لیے خطرہ کم ہو اور شکار بھی میسر ہو۔ یہ ایریل ویو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جس طرح ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھتے ہیں یا جہاز کی کھڑکی سے نیچے دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا سسٹم جو ان کی آنکھ میں قدرت نے نصب کر رکھا ہے وہ مختلف پرندوں میں مختلف رینج میں زمین پر پڑی ہوئی خوراک کو دیکھنا ہے، اور یہ رینج میلوں پر محیط ہوتی ہے۔ پرندوں کو زمین پر پڑا ہوا ایک چھوٹا سا دانہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی مطلوبہ ڈیسٹینیشن پر اتر کر اس دانے یا شکار کو چگ لیتے ہیں، اور جو مادہ پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے چونچ میں خوراک لے کر اڑ جاتے ہیں۔ پرندوں کی طرح قدرت نے انسان کو بھی ایک خاص مقصد حیات سے نوازا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں پر طائرانہ نظر دوڑائیں تو یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص عمر اور طے شدہ پلان کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں اور حال تک کے سفر میں جو چیز نظر آتی ہے کہ قدرت ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ تیار کرتی ہے، ہماری زندگی میں رونما ہونے والے واقعات، مختلف لوگوں کا ہماری زندگی میں
ایک خاص وقت مقررہ پر آنا اور پھر چلے جانا، کبھی غم اور کبھی خوشی کی کیفیات، کامیابی اور ناکامی کے سفر، امیری اور غریبی، عزت اور ذلت، الغرض جتنی بھی کیفیات ہیں یہ سب عارضی ہیں۔ کوئی بھی کیفیت مستقل نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کیفیات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل پر نظر رکھتے ہیں، بالکل ان پرندوں کی طرح جو بلندی سے پستی کا جائزہ لے کر نگاہ صرف اپنے ٹارگٹ پر رکھتے ہیں۔ اس کائنات میں یہ خوش نصیب ترین ہستی آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک طرف اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار درود و سلام اور نعت کے ہدیے پیش کرتے ہیں۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سفر کس کس راہ سے گزر کر طے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ نے پتھر برسائے، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی پر لعنت نہ بھیجی۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ لباس پیوند والا ہے اور آسمان سے بلاوا آتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو سیر کرائے گا۔ واقعہ کربلا پر غور کریں تو وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خوش نصیبی کی معراج پر نظر آتے ہیں۔ آپ اور آپ کے خاندان پر کون سا غم نہ ٹوٹا، کون سا مرحلہ تھا جو نہ آیا ہو، لیکن آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ خوش نصیبی ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو ایک استعارے کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اس کی زندگی پر غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں علامہ اقبال کے تصور شاہین کو پیش کروں گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔